السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین کا اور تمام دوستوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ساتھیو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قصۃ سیدنا داؤد و سیدنا سلیمان علیہم السلام۔ ساتھیو، آج کا جو سبق ہے اور اس کے جو الفاظ معنی ہے وہ کچھ دشوار ہے اور ترجمہ بھی اس کا تھوڑا سا کٹھن ہے۔ آپ ان پر تھوڑا خیال رکھیے گا اور توجہ دیجیے گا۔ ہم آپ کو پہلے الفاظ کے جو معنی ہے وہ بتلائیں گے، پھر آپ کو ترجمہ کرائیں گے، پھر اس کا خوبصورت جو ترجمہ بن پاتا ہے پھر میں وہ آپ کو کراؤں گا۔ اوکے، آپ دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سردار داؤد اور ہمارے آقا سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ ولم یقتصر القرآن، اقتصر یقتصر، اختصاراً کے معنی اختصار کرنا، اکتفا کرنا، اور قرآن نے اکتفا نہیں کیا علی ذکر ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد پر، اللہ کے دنوں کے ذکر پر، یعنی اللہ کے دنوں کے ذکر پر قرآن نے اختصار نہیں کیا۔ ایام اللہ کی لفظی ترجمہ تو اللہ کے دن ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہ قرآن میں وذکرہم بایام اللہ، اور آپ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ یہاں مراد ہے اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائیے، ٹھیک ہے؟ ایام کا جو مفہوم ہے، جو مطلب، وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وما لقیہ الانبیاء، دیکھیے دوستو، وما لقی الانبیاء، وہ واہ کے بعد ہم یہاں پر لم یقتصر کو محذوف مانیں گے، پھر میرا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے ورنہ ہم ترجمہ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ ولم یقتصر، اور نہ اختصار کیا اس چیز سے، ما لقی الانبیاء، اور ما یہ بیانیہ ہے، ما کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے ما من تکذیب و سخریت و اہانت و مطاردت، اوکے، وما، اور جو جھوٹ و سخریت اور ہنسی مذاق، و اہانت، تذلیل، و مطاردت، اور دھتکار سے دوچار ہوئے انبیاء علیہ السلام، دھتکار سے لقی الانبیاء، انبیاء السلام دوچار ہوئے، کس کے جانب سے؟ من الامم، ان امتوں کی جانب سے، ان قوموں کی جانب سے، التی بعثوا فیہا، جس میں وہ بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ آپ ترجمہ اس طرح کر لیں گے۔ اور جس تکذیب، سخریت ان کے معنی دوستو سخر یسخر سخرا و سخریت، اس کے معنی آتا ہے ہنسی مذاق اڑانا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا۔ اہانت توہین، اہان یہانت اہانتا، توہین کرنا، ٹھیک ہے؟ اہان یہین اہانتا، توہین کرنا، تذلیل کرنا۔ طارد یطارد مطاردتا، بامعنی دھتکارنا۔ جس تکذیب، جس مذاق، جس تذلیل اور دھتکار سے انبیاء علیہ السلام دوچار ہوئے، من الامم، ان امتوں کی جانب سے، التی بعثوا فیہا، جس میں وہ بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ میں نے آپ کے لیے بالکل آسان کر دیا۔ وما لقیت هذه الامم من عقوبۃ وعذاب، اور یہ امت پھر من بیانیہ، وما جو ہے اس کا صلہ من عقوبۃ وعذاب، ٹھیک ہے؟ وما، اور جو من عقوبۃ سزا، وعذاب عذاب، اور جو سزا اور عذاب سے یہ امت دوچار ہوئی۔ لقیہ کا ترجمہ دوستو دوچار ہونا کر لیں گے، اوکے۔ وہ ہلاکن و دمارن، اور جس ہلاکت و بربادی سے یہ امتیں دوچار ہوئی، یہ قومیں دوچار ہوئی۔ لتکذیبہا للرسل، کیوں دوچار ہوئی؟ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، واستہزائہا بہم، اور ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، وکیدہا لہم، اور ان کے ساتھ مکر و فریب کرنے کی وجہ سے، وہمہا بقتلہم، اور ان کا قتل کرنے کے ارادے کی وجہ سے یہ امتیں ہلاکت و بربادی اور عذاب و سزا سے دوچار ہوئی۔ کما مر بکم فی قصص النبیین، جیسا کہ نبیوں کے قصے تمہارے سامنے گزر چکے ہیں، اوکے۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی سبق چھوٹا سا ہے، اس لیسن کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ القرآن یتحدث عن آلاء اللہ، الیون و الیون جمع آلاء، ان کے معنی نعمت، احسان۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بل تحدث القرآن، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے، یا تحدث کے معنی بیان کرنا، بات چیت کرنا۔ بل تحدث القرآن، بلکہ قرآن نے بیان کیا کثیراً، بہت زیادہ، عن آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، یعنی قرآن اللہ کی نعمتوں کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وحکا فی بسط احیانا، اور کبھی بسطن کے معنی کشادہ
وسیع اور کبھی کبھی کہ لمبی اور وہ فی اختصار اور کبھی کبھی اختصار کے ساتھ حکایت کو بیان کرتا ہے. وہ حکا فی بسط احیانا کے معنی کبھی طویلی طور پر بیان کرتا ہے. وحکا فی بسط احیانا اور کبھی کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. وفی اختصار احیانا اور کبھی کبھی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے. ان نعم کثیرۃ بہت ساری نعمتوں کو. انعم بہا ہے کی ضمیر نعم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی نعمتن جمع نعم نعمت ہے. انعم بہا علی کثیر من الانبیاء جن نعمتوں کا اللہ نے بہت سے انبیاء پر انعام کیا، جن نعمتوں کے ذریعے بہت سے انبیاء پر انعام کیا، یا جن نعمتوں کا اللہ نے بہت سے انبیاء پر انعام کیا. منہم انہی میں سے داؤد اور سلیمان علیہم السلام ہے. ومنہم اور انہی میں سے ایوب اور یونس و زکریا و یحییٰ ایوب اور یونس اور زکریا اور یحییٰ علیہم السلام ہے. فلما داود و سلیمان جب داود اور سلیمان علیہ السلام نے رہی بات داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی تو فقد مکن اللہ لہما فی الارض. مکن یمکن تمکینا کے معنی آتے ہیں قادر بنانا. اللہ نے ان دونوں کو زمین میں خلافت عطا کی. ہم یہ ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اگر لفظی ترجمہ کریں گے اللہ نے ان دونوں کے لیے زمین میں قادر بنایا، زمین پر قادر بنایا. لیکن ہم ترجمہ اس کا اس طرح کریں گے اللہ نے ان دونوں کو زمین میں خلافت عطا کی. ووسع لہما فی الملک اور بادشاہت میں ان دونوں کے لیے کشادگی عطا کی، یعنی ان دونوں کی بادشاہت میں وسعت عطا کی. ایک لفظی ترجمہ پھر ایک جو ادبی ترجمہ ہوتا ہے میں وہ کرایا. ومد لہما فی العلم اور ان دونوں کو علم میں وسعت عطا کی. مد یمد مدن کے لفظی معنی کھینچنا، علم میں ان دونوں کے لیے کھینچا. لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے ایک عمدہ ترجمہ تو یہ ہوگا ومد لہما فی العلم اور علم میں ان دونوں کو وسعت عطا کی، یعنی ان دونوں کو بہت زیادہ علم عطا کی. وعلمہما کثیرا مما جہل الناس وعلمہما کثیرا اور ان دونوں کو بہت ہی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ما جہلہ الناس جس سے لوگ ناواقف تھے. سخر لہم الاقویاء والعتاد اللہ نے ان دونوں کے لیے طاقت اور ساز و سامان کو مسخر کر دیا تھا. یہ عتاد جو لفظ اصل میں عتادن ہے، عتادن کے معنی ساز و سامان کے آتے ہیں. اللہ نے ان دونوں کو اللہ نے طاقت اور ساز و سامان کو ان دونوں کے تابع کر دیا تھا. سخر کے معنی تابع کرنا، تابع کر دیا تھا. وما لا ينقاد من الحيوانات والجمادات پھر ہم یہاں ترجمہ کریں گے، اس چیز کو سمجھیے. وسخر اور اس چیز کو بھی تابع کر دیا تھا. پھر ما، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو بھی تابع کر دیا تھا. وما لا ينقاد سخر محذوف مانیں گے، پھر ترجمہ آپ صحیح کر سکتے ہیں ورنہ ترجمہ آپ صحیح نہیں کر پائیں گے. وما لا جو پڑھ رہے ہیں اس پر ہم سخر کا محذوف مانیں گے واو کے بعد. وسخر اور اس چیز کو بھی مسخر کر دیا. ما لا ينقاد من الحيوانات ما من الحيوانات والجمادات اصل جملہ، ٹھیک ہے. جو حیوان اور جمادات ان کے قبضے میں نہیں تھا. انقاد ینقاد انقیادن کے معنی جو ہے وہ مطیع فرما بردار ہونا، یعنی جو جمادات اور حیوانات ان کے تابع نہیں تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا. فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کی. الحمدللہ الذی وقال اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی. وورث سلیمان داود اور سلیمان علیہ السلام کو وورث سلیمان
و داود، اور سلیمان داود کے جانشی ہوئے، وارث بنانا جانشی ہونا، وہ ورث سلیمان داود، اور سلیمان داود کے جانشی ہوئے، وقال، اور کہا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، منطق الطیر پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے، ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ترجمہ کو سمجھیے، پھر الفاظ کے جو معنی ہیں اس کی گہرائی کو سمجھیے، پھر جو میں نے آپ کو ایک خوبصورت سانچے میں جو ترجمہ ڈھالا آپ کے لیے، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اگر اس کو چاہے تو یاد بھی کر لیجیے، کیونکہ آپ کے لیے بہت کام آئیں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔